ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت بیان دیتے ہوئے ایران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے ورنہ ایران کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس سے ملک میں بجلی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ عالمی برادری سے بھی تعاون کی اپیل کر چکے ہیں، تاہم اب تک کسی بڑے ممالک جیسے چین، جرمنی یا فرانس کی جانب سے واضح حمایت سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب ایران نے نہ صرف اس دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے سخت جواب دیا، بلکہ آج کی رات ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں کلسٹر بمز بھی داغے گئے۔ ان کلسٹر بمز کو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کو روکنا اسرائیل کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام، جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، حملوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ مزید یہ کہ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی توانائی کے نظام کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ بھی جواباً اسرائیل کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق خلیجی خطے میں تمام امریکی مفادات، جن میں فوجی اڈے، انرجی انفراسٹرکچر اور سرکاری دفاتر شامل ہیں، انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سخت ڈیڈ لائن پہلے ہی خطے میں کشیدگی کو بڑھا چکی ہے۔ دونوں ممالک ایران اور امریکہ اپنے موقف پر قائم ہے اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگرچہ ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن امریکہ اس وقت بہت زیادہ دباؤ کے اندر ہے۔ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو مسلسل حملوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے تقریباً $2 ملین فی جہاز وصول کر رہا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 55 سے 60 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا پریشر پوائنٹ بن رہی ہے، کیونکہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل پر اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز امریکن ڈومیننس کے لیے ایک خطرہ ہے، کیونکہ تمام تیل کی تجارت امریکی ڈالر کے اندر کی جاتی ہے۔ اہم ایرانی تجزیہ کار کے مطابق ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک اس کے چند اہم مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے مکمل گارنٹی دی جائے کہ آئندہ اس پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، امریکہ اپنے تمام فوجی اڈے خلیجی ممالک سے ختم کر دے۔ تیسرا اہم نکتہ یہ سامنے آیا ہے کہ حالیہ کشیدگی میں ایران کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا مکمل ازالہ کیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنی شرائط کے مطابق اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ اس نقصان کی تلافی ایران اس طرح کرے گا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے $2 ملین وصول کیے جائیں گے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ایران پر عائد 40 سال سے جو تمام اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ یہ مطالبات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اس وقت کمزور پوزیشن میں نہیں بلکہ ایک مضبوط موقف کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک طرح سے دباؤ اور مشکلات کے درمیان پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ ان شرائط کو مکمل طور پر تسلیم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری طرف خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور فوجی اخراجات اس پر مزید مالی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹوں والی دھمکی کے بعد کیا واقعی امریکہ ایران کے پاور پلانٹ یا بجلی کے نظام کو نشانہ بناتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران بھی پھر جوابی کارروائی کرے گا اور اس کا ہدف اسرائیل کے پاور انفراسٹرکچر ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی۔ رپورٹس کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں موجود امریکہ اور نیٹو کی سب سے بڑی بیس وکٹوریہ بیس کمپلیکس ایران کی جانب سے مسلسل حملوں کے بعد نیٹو افواج بھاری تعداد کے اندر اس بیس کو خالی کر رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے امریکہ اس طرح کا تاثر بنا رہا تھا کہ اسرائیل کے بعد ایران کا اگلا ہدف یورپی ممالک ہوں گے، لیکن برطانیہ کے وزیر اعظم کے مطابق اس وقت یورپ کو براہ راست کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں ہے اور وہ خود کو ایران کے نشانے پر نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ یورپ نے امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔